بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھیے جس طرح مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں کہ یہ جو صوفیہ تھے، صوفی لوگ زہاد جن کو کہا جاتا تھا، یہ حدیث کے معاملے میں اتنے جھوٹے ہوتے تھے کہ جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا تھا اگرچہ ان کا ارادہ بھی نہ ہو، اتنا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے۔ تو ان صوفیوں کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، جو بھی صوفی ہو، عبدالقادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی حجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، اور یہ ان کے جو خدام ہیں یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اور خاص کر یہ دیوبندی، اگر ان کی کتابیں پڑھیں، عقائد علماء دیوبند پڑھیں، تبلیغی نصاب پڑھیں، فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا قصہ، ایک سے ایک جھوٹے قصے اس کے اندر۔ لیکن اس دور کے اندر جو خادم رضوی نے جھوٹ بولے ہیں، یقین کیجیے، اور طاہر القادری نے جو جھوٹ بولے ہیں حدیث کے معاملے میں، اور اللہ کے اوپر جو انہوں نے بہتان لگائے ہیں، اور شرک اور کفر کے انہوں نے جو یہ اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، شرک اور کفر کی جو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ خادم رضوی تو اس قدر جھوٹے ہیں، یعنی اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں جن کا نہ سر نہ پیر، اور پھر شرکیہ نعرے بھی لگواتے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد، اس طرح کے نعرے، اور پھر یہاں تک جو دھوکہ دیا لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام بنفس نفیس یہاں اس جلسے کے اندر موجود ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے ارادوں سے بھی واقف ہیں۔ اس طرح کے بیان دے کے اس نے لوگوں کو جھوٹ بول کے اس نے لوگوں کو گرما دیا، اور یہ نوجوان نسل ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے، یقین کیجیے بغیر سوچے سمجھے یہ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی علمیت کا پہلے سکہ منوایا اور گردانوں کا روب ڈالا لوگوں کے اوپر۔ بھائی گردانیں یہاں کیا کریں گی؟ ایمان عقیدے کے لیے گردانیں نہیں چلتی ہیں۔ جب ایمان عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو، اللہ کی کتاب کے اوپر ہو، اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے اوپر ہو، تو پھر ظاہری بات ہے اگر تم گردانے ساتھ پڑھ کے اور جھوٹ بولو گے نبی علیہ السلام کے اوپر کہ نبی علیہ السلام فلاں جلسے میں تشریف لے آئے، فلاں جمعے میں تشریف لے آئے، فلاں بندے کے جنازے میں تشریف لے آئے، اور ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنازہ فلاں بندے نے پڑھایا، دیکھو ان کے عقیدے کے دیکھیے، پہلے کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، بھائی نبی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں تمہارے مشرکانہ عقیدے کے مطابق، تو پھر جنازہ مولوی صاحب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اور نہ وہ مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، نہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، نہ ان کے جلسوں میں آتے ہیں، بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر نبی علیہ السلام کو آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، محدثین نے کتنی روایتوں کے اوپر ایک دوسرے سے یعنی کس طریقے سے اس کی چھان بین کی، ورنہ کہہ دیتے نبی علیہ السلام خواب میں آ کے یہ بتا کہ ہاں یہ روایت میں نے بیان کی ہے، ایسا میں نے کہا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کے اندر کتنے اختلافات پیدا ہو گئے، جنگیں تک ہو گئیں، لیکن نبی علیہ السلام نہ کسی کی خواب میں آئے اور نہ بنفس نفیس آئے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ یہ آپ سنیے ذرا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کس قدر یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ الدین دا جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے، تے جدو جنازہ پڑھان مسلے تے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈھے پے شاہ جی، جدو غش کھا کے ڈٹھے لوگاں نے منہ وچ پانی پایا، شاہ جی پھر اٹھ کھڑے ہوئے تے نال جناب روی جان تے نال کمن یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیتے، عمرے کیتے، حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نے کرایا، تے آج علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔